الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفا اللہم صلی وسلم علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی سبحانک لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ جاؤ آسمان کے ستاروں سے پوچھو جاؤ آسمان کے ستاروں سے پوچھو چاند کے چمکتے نظاروں سے پوچھو سورج کے سلگتے شراروں سے پوچھو پانی کے بہتے دھاروں سے پوچھو پرندوں کی اڑتی قطاروں سے پوچھو کیا محمد سا انسان دو جہاں میں کہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم کیا محمد سا انسان دو جہاں میں کہیں ہے قسم کھا کے بولیں گے سارے کے سارے نہیں ہے نہیں ہے واللہ نہیں ہے لوگوں اپنے ایمان سے پوچھو جاؤ سارے جہاں سے پوچھو ملت کے ایک ایک مسلمان سے پوچھو دھرتی کے ہر ایک انسان سے پوچھو پوچھو رب رحمان سے پوچھو ہاں پوچھنا ہے تو قرآن سے پوچھو کیا محمد سا انسان دو جہاں میں کہیں ہے قسم کھا کے بولیں گے سارے کے سارے نہیں ہے نہیں ہے واللہ نہیں ہے لوگوں اپنے یقین سے پوچھو مکان سے پوچھو مکین سے پوچھو زمان سے پوچھو زمین سے پوچھو پوچھو قرآن مبین سے پوچھو کیا محمد سا انسان دو جہاں میں کہیں ہے قسم کھا کے بولیں گے سارے کے سارے
نہیں ہے، نہیں ہے، واللہ نہیں ہے۔ اور فلک سے پوچھو، افلاک سے پوچھو، ملک سے پوچھو، املاک سے پوچھو، دھرتی کی ساری خاک سے پوچھو، تاریخ کے سارے اوراق سے پوچھو، پوچھو قرآن پاک سے پوچھو، کیا محمد سا انسان دو جہاں میں کہیں ہے؟ قسم کھا کے بولیں گے سارے کے سارے نہیں ہے، نہیں ہے، واللہ نہیں ہے۔ تعریفات، کبریائی، بڑائی، عزت و عظمت، شان و شوکت، بلندی و رفعت، حاکمیت، الوہیت، ربوبیت اور وحدانیت کے تمام تر پاکیزہ کلمات اللہ رب رحمان کے لیے ہیں، جو ساری کائنات کا خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، رازق بھی ہے، یعنی بنانے والا بھی وہی ہے، چلانے والا بھی وہی ہے، اور اس کائنات کو اس کے انجام تک لے جانے والا بھی وہی ہے۔ آپ کا میرا سانچہ ایمان ہے، اس کائنات میں جب کچھ بھی نہیں تھا اللہ اس وقت بھی موجود تھا، اور جب یہ کائنات مٹ جائے گی، ختم ہو جائے گی، ملیا میٹ ہو جائے گی، نیست و نابود ہو جائے گی، یعنی اس کائنات میں کچھ بھی باقی نہیں رہے گا، اللہ اس وقت بھی موجود رہے گا انشاءاللہ۔ معنی یہ ہے اللہ کل بھی زندہ تھا، اللہ آج بھی زندہ ہے، اور اللہ کل بھی زندہ رہے گا انشاءاللہ۔ ہر قسم کے جائز درود و صلاۃ و سلام نبیوں کے نبی، رسولوں کے رسول، اماموں کے امام، پیشواؤں کے پیشوا، مقتداؤں کے مقتدا، سید الاولین والآخرین، سید المسلمین، سید المؤمنین، سید المتقین، سید المحسنین، سید المجاہدین، سید الانبیاء، سید الاولیاء، سید الاتقیاء، سید الاسفیاء، سید العلماء، سید کائنات، سید انسانیات، سید اخلاقیات، سید سماجیات، سید معاشیات، سید سیاسیات، سید الکل، خاتم الرسل، فخر الرسل، سرتاج انبیاء، جناب احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم، محمد مصطفیٰ ارواحنا لہ الفدا صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وعلا اصحابہ وعلا اہل بیتہ اجمعین وسلم کی پاک، پاکیزہ، مقدس، مطہر اور مبارک ذات گرامی کے لیے۔ حضرات، بڑی ہی خوش نصیبی اور خوش قسمتی کی بات ہے کہ کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی مجلس ہے، ان کی
سیرت اور ان کی صورت اور ان کی نعت کی محفل ہے۔ حضرات یہ ان کی مجلس ہے کہ جس کے بارے میں کسی نے کہا تھا کہ لفظ جب تک وضو نہیں کرتے، لفظ جب تک وضو نہیں کرتے ہم ان کی گفتگو نہیں کرتے۔ حضرات یہ ان کی مجلس ہے جن کے بارے میں کہنے والوں نے کہا حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، محمد بنا رب قلم توڑ دیتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات یہ ان کی مجلس ہے جن کے بارے میں کہنے والے نے کہا تھا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ حضرات یہ ان کی مجلس ہے جن کے بارے میں کہنے والے نے کہا غالب ثنائے خواجہ بیستہ گزاشتیم کہ آن ذات پاک مرتبہ دانے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہاں یہ ان کی مجلس ہے جن کے بارے میں کہنے والے نے کہا صحنے چمن کو اپنی بہاروں پہ ناز تھا، وہ آگے تو سب بہاروں پہ چھا گئے۔ حضرات یہ ان کی مجلس ہے جن کے بارے میں کسی نے کہا تھا لا يمکن الثنا کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ حضرات یہ ان کی مجلس ہے جن کے بارے میں کسی نے کہا تھا حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیت آنچ خوباں ہمادہ رنگ تو تنہا داری۔ حضرات یہ ان کی مجلس ہے جن کے بارے میں کسی نے کہا تھا he was the only man in history who was supremely successful both in religious and secular levels۔ حضرات یہ ان کی مجلس ہے جن کے بارے میں کسی نے کہا تھا دنیا میں احترام کے لائق جتنے لوگ میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات یہ ان کی ختم نبوت کی مجلس ہے جن کے بارے میں ساری دنیا اپنیاں بولیاں بول بول کے بیٹھی۔ پھر آسمان والا بولا او کیوں چاند میں الجھے ہو، کھوئے ہو ستاروں میں، محمد کو میرے ڈھونڈو قرآن کے پاروں میں۔ قرآن کا کون سا پارہ ایسا ہے، قرآن سی کون سی صورت ایسی ہے، قرآن کا کون سا رکوع ایسا ہے، رکوع کی کون سی آیت ایسی ہے۔ 550 سے زیادہ رکوع ہیں، 6500 سے زیادہ آیتیں ہیں، اور لوگوں 78,000 سے زیادہ الفاظ ہیں۔ ہاں قرآن مجید کی 3,23,897 حروف ہیں۔ اٹھائیے اللہ کا قرآن، جگہ جگہ پیغمبر کی نبوت اور ختم نبوت کی بات نظر آئے گی۔ دنیا والے کیا نعت پڑھتے ہیں، ہم مانتے ہیں نعت محبت ہے، نعت عقیدت ہے، نعت پیار ہے، نعت سیرت ہے، نعت صورت ہے، نعت جمال ہے، نعت کمال ہے، نعت پیغمبر کی زندگی ہے، نعت پیغمبر کا بچپن ہے، نعت پیغمبر کی نبوت ہے، نعت پیغمبر کی بعثت ہے، نعت پیغمبر کا لڑکپن، نعت پیغمبر کی جوانی، نعت پیغمبر کا ادھیڑ عمر ہے، نعت پیغمبر کی جلوت ہے، نعت پیغمبر کی خلوت ہے، نعت پیغمبر کی تنہائیاں، نعت پیغمبر کی اجتماعیت، نعت پیغمبر کا چلنا، نعت پیغمبر کا بولنا، نعت پیغمبر کا اٹھنا، نعت پیغمبر کا بیٹھنا، نعت پیغمبر کا چلنا، اور نعت پیغمبر کی سیاست بھی ہے، نعت پیغمبر کی عدالت بھی ہے، نعت پیغمبر کی وکالت بھی ہے، نعت پیغمبر کا انداز بھی ہے، نعت پیغمبر کے الفاظ بھی ہے، نعت پیغمبر کی نماز بھی ہے،
نعت پیغمبر کا واس بھی ہے، نعت پیغمبر کا جہاد بھی ہے، نعت پیغمبر کی تبلیغ بھی ہے، نعت پیغمبر کا پیار بھی ہے، نعت پیغمبر کا غصہ بھی ہے، نعت پیغمبر کا سمجھانا بھی ہے، نعت پیغمبر کا بتانا بھی ہے، نعت پیغمبر کا آنا بھی ہے، نعت پیغمبر کا جانا بھی ہے۔ لیکن لوگوں، ہم یہ کہتے ہیں نعت وہ کہیے جس میں عقیدے کی مخالفت نہ ہو۔ عقیدت اپنی جگہ میں ہے، لیکن عقیدے کو بلندی حاصل ہے۔ کبھی کچھ ایسا مت بولیے جو پیغمبر کو پیغمبر کے رتبے سے اوپر لے جا کر خدا نہ خواستہ، خدا نہ کرے، بار بار نہ کرے، 100 بار نہ کرے، 1000 بار نہ کرے، بے شمار بار نہ کرے، جو پیغمبر کو پیغمبر سے نکال کے خدا کے برابر کر دے، وہ نعت نہ کہیے، نعت پیغمبر کی سیرت کے مطابق کہیے، نعت پیغمبر کی ختم نبوت کے مطابق کہیے۔ حضرات، جہاں تک ختم نبوت کا تعلق ہے، آج یہ بڑی علمی مجلس ہے، علماء کرام آئیں گے، قرائے کرام سنائیں گے، شعراء کرام آپ کے جذبات کو گرمائیں گے، لیکن یاد رکھیے، اگر یہ نہ سمجھا کہ ختم نبوت کے بارے میں میری ذمہ داری کیا ہے، میں نے ختم نبوت کے لیے کیا کرنا ہے، ختم نبوت ساری رات کا جلسہ، ایک ایک دن کی کانفرنس، اور ختم نبوت کی لمبی چوڑی تقریریں، ختم نبوت کے لمبے چوڑے موضوعات، ختم نبوت کی ساری باتیں مجھے کیا سمجھاتی ہیں، میں نے کیا کرنا ہے، اس وقت تک بات مکمل نہ ہوگی، نہ کہنے والے کی، نہ سننے والے کی، نہ سمجھنے والے کی، نہ بلانے والے کی، نہ آنے والے کی۔ ایک ہی طریقہ ہے، آج سمجھ کے جائیے، آج سوچ کے جائیے، میں نے ختم نبوت کے لیے کیا کرنا ہے۔ نہ حضرات، یہ کوئی مشکل سوال نہیں ہے، یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، یہ کوئی ایسا فلسفہ یا فلسفی نہیں ہے جو آپ کو مجھے سمجھ نہ آ سکے۔ سادہ سی بات ہے، ختم نبوت کے لیے وہ کچھ کریے جو پیغمبر کے صحابہ نے کیا تھا، جو ائمہ کرام نے کیا تھا، جو محدثین نے کیا تھا، جو مفسرین نے کیا تھا، جو مؤرخین نے کیا تھا، جو اساتذہ نے کیا، علماء نے کیا، صلحاء نے کیا، اتقیاء نے کیا، اصفیاء نے کیا، محسنین نے کیا، متقین نے کیا، مسلمین نے کیا، مومنین نے کیا۔ ایک ہی راستہ اللہ کا قرآن بتاتا ہے۔ میں نے خطبے میں آیت پڑھی ہے، اور لوگوں، یہ تو ختم نبوت کی بات ہے، ساری زندگی کا پیمانہ ایک ہے، اور وہ یہ کہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ زندگی کا کوئی بھی کام کرنے لگو، پیمانہ، کسوٹی، نمونہ آپ کے سامنے جو ایمان کا ہے، وہ پیغمبر علیہ السلام کے صحابہ کرام کا ہے۔ میرا رب تو یہاں تک کہتا ہے، کل قیامت کا دن ہوگا، ایمان والے اپنا ایمان لے کے آئیں گے، ایمان کس ترازو میں تولا جائے گا؟ کہا ایمان صحابہ کرام کے ایمان کے ترازو میں تولا جائے گا، اگر اس کے مطابق ہے تو نجات بھی ہے، ہدایت بھی ہے، لیکن اگر اس کے مطابق نہ ہوا، وہ ایمان نہیں ہے، جو میرے صحابہ کرام کے مطابق نہیں ہے۔ لہذا ختم نبوت کے حوالے سے بھی ہماری ذمہ داری وہی ہے جو صحابہ کرام نے کیا۔ 4 سے 5 باتیں عرض کروں گا، تھوڑی تفصیل کے ساتھ توجہ رکھیے گا۔ 4 سے 5 باتیں کون سی؟ صحابہ نے ختم نبوت کی حفاظت کیسے کی؟ نمبر 1، قرآن کی حفاظت کر کے
खत्म नबूवत को संभाला दिया। नंबर 2, हदीस की हिफाजत करके खत्म नबूवत का पहरा दिया। नंबर 3, सुन्नत की हिफाजत करके पैगंबर की खत्म नबूवत को महफूज किया। नंबर 4, पैगंबर की सीरत को महफूज करके खत्म नबूवत की खिदमत की। नंबर 5, अगर कभी मौका आया, हालात बदले या पलटे, अगर खत्म नबूवत के लिए जान कुर्बान करने का वक्त आया, जान भी कुर्बान कर दी। और लोगों खानदान कुर्बान करने का वक्त आया, खानदान भी कुर्बान कर दिया। ये जहान कुर्बान करने का वक्त आया, ये जहान भी कुर्बान कर दिया, लेकिन खत्म नबूवत का पहरा दिया। आज हालात बदल गए, ख्यालात बदल गए, फितनों ने सर उठाया, लोगों ने अपने तरकश से तीर निकाले, खत्म नबूवत पे हमला की जुर्रत की जा रही है। आज फिर इन नौजवानों का, बूढ़े बुजुर्गों का, छोटे छोटे बच्चों का, गैरत वाली, इज्जत वाली, पर्दे वाली माओ बहनों बेटियों का आज फर्ज है वो खत्म नबूवत के पहरेदार बन जाओ और खत्म नबूवत के चौकीदार बन जाओ। कोई दाव लगाना चाहे, कोई हमला करना चाहे, कोई मुझसे मेरी गैरत छीनना चाहे, कोई मुझसे मेरा ईमान छीनना चाहे, कोई भी आए, लेकिन खत्म नबूवत के पहरेदारों जागते रहना। खबरदार, खबरदार, खबरदार। जालिम समाज, ये नबूवत के डाकू, ये ईमान के लुटेरे, ये ईमान के चोर आएंगे, घात लगाएंगे, बातें सुनाएंगे, ऑफर्स करेंगे, ईमान छीनेंगे। लेकिन याद रखिएगा, इस कायनात में सबसे बड़ी दौलत ईमान की दौलत है। अल्लाह मेरे और आपके ईमान की हिफाजत फरमाए। हजरात, यही 5 बातें मैंने आपसे अर्ज करना है। कुरान को महफूज किया, कैसे? पढ़कर भी, याद करके भी, हिफ्ज करके भी, सीनों में महफूज करके भी, तिलावत करके भी, मजलसे लगा के भी, कुरान सुना के भी, रमजान की बहारें लगा के भी, तरावी के मुसल्ले सुना के भी, आपके मेरे असलाफ ने, सहाबाए किराम ने ये कुरान हमारे तक पहुंचाया। एक मिसाल जिन रखिए, तमीम दारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कायनात के इमाम के सहाबी है। 9 हिजरी में मुसलमान होते, कायनात के इमाम अलैहिस्सलाम 11वीं हिजरी के आगाज में फौत हो जाते। माना क्या है, 2.5 पौने 2 साल, 1.5 पौने 2 साल पैगंबर के साथ रहे, लेकिन कुरान से प्यार कितना किया। लोग लिखते हैं, कायनात के इमाम की वफात के मौका पर 4 सहाबाए किराम थे जो कुरान मजीद के मुकम्मल हाफिज थे। अब्दुल्ला इब्ने उमर थे, उबई इब्ने काब थे, मुआज़ इब्ने जबल थे, और चौथा नाम हजरत तमीम दारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का था। 1.5 पौने 2 साल में अल्लाह का सारा कुरान हिफ्ज कर लिया। और लोगों, हिफ्ज नहीं किया, याद नहीं किया, याद रखा भी। इमाम इब्ने सिरीन रहमतुल्लाह अलैह की गवाही के मुताबिक सियरुल आलामिन नुबला वाले ने लिखा है, सिर्फ कुरान याद नहीं किया। और यहां भी कुरान के हाफिज बैठे होंगे, असातिज़ा उलमा बैठे हैं, ये मेरी बात को सेकंड करेंगे, ये मेरी बात की तस्दीक करेंगे। कुरान मजीद याद करना भी कमाल है, लेकिन असल कमाल ये नहीं, असल कमाल ये है कि फिर कुरान मजीद याद रखा भी जाए। बड़े सारे हुफ़ाज़ हैं, याद भी करते हैं, बाद में याद नहीं रहता,
آج کل کے موسم میں بڑی دوڑ لگی ہوئی ہے حفاظ کرام کی، قرائے کرام کی، رمضان المبارک کی آمد ہے۔ اللہ آپ کو مجھے صحت ایمان کے ساتھ نصیب فرمائے۔ حضرات یاد رکھنا کمال ہے، تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن مجید صرف پڑھا نہیں بلکہ قرآن مجید یاد بھی رکھا۔ اور کیسے؟ محدثین نے لکھا ہے ہر ہفتے میں ایک بار سارے کا سارا اللہ کا قرآن دہراتے تھے۔ اور پتہ ہے یہ بات تو کمال کی ہے ہی ہے، اس سے اگلی بات اور بھی کمال کی ہے۔ یہ روزانہ کے 4-4.5 سپارے بنتے اور کہاں پڑھتے تھے؟ محدثین نے لکھا ہے 4-4.5 سپارے روزانہ نماز تہجد میں پڑھتے تھے۔ اللہ آپ کو مجھے نماز تہجد نصیب فرما دے، وہ بڑی کمال کی نماز ہے۔ کہتے ہیں باقی ساری نمازوں کے لیے مؤذن بلاتا ہے اور تہجد کی نماز کے لیے میرا رب خود جگاتا ہے۔ اور جس دن نماز تہجد کے لیے جاگ گئے، آدھی رات کو بیدار ہو گئے، اگر تہجد کے لیے جاگنا نصیب ہو گیا، یاد رکھیے گا آپ نہیں جاگیں گے، آپ کی قسمت جاگ جائے گی، انشاءاللہ آپ کی قسمت جاگ جائے گی۔ اللہ آپ کو مجھے نماز تہجد کی لذت نصیب فرمائے۔ کائنات کے امام نے کہا تھا فَإِنَّهُ دَابُ الصَّالِحِينَ قَبْلَكُمْ، اوہ اللہ کے نیک بندوں کی عادت ہے نماز تہجد۔ مغفرۃ لذنوبکم، او لوگوں گناہوں کی بخشش ہے نماز تہجد۔ مرضات لربکم، او لوگوں یہ رب کی رضا ہے نماز تہجد۔ فرمایا منہات للآثام، یہ گناہوں کی اور آپ کے درمیان رکاوٹ ہے نماز تہجد۔ اور کہا ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، یہ جسم کی طاقت ہے نماز تہجد۔ جو بوڑھے ہیں، بیمار ہیں، کافی دیر ہو گئی بستر پہ پڑے ہیں، چارپائی کے ساتھ چارپائی ہو گئے، ہمارے بزرگ ہیں یا ہماری مائیں ہیں، جائیے ان کو نسخہ بتائیے، اللہ کے لیے نماز تہجد شروع کیجئے، اللہ روحانی بیماریاں بھی دور کر دے گا، جسمانی بیماریاں بھی دور کر دے گا انشاءاللہ۔ حضرات نماز تہجد میں قرآن پڑھتے تھے اور قرآن سے تعلق اتنا تھا صحابہ کرام کا۔ کائنات کے امام فرماتے ہیں او لوگوں مجھے دن کی روشنی میں پتہ نہیں چلتا کہ اشر قبیلے کے گھر کون کون سے ہیں۔ یہ جس طرح ہمارے ہاں ذاتیں ہیں نا، راجپوت ہیں، جاٹ ہیں، شیخ ہیں، خواجہ ہیں، کھوکھر ہیں، بھٹی ہیں، ذاتیں ہیں نا ہمارے ہاں، قبیلے ہیں۔ عربوں میں بھی تھے لیکن وہاں کچھ اور نام تھے، جس طرح قریش ایک قبیلے کا نام تھا، دوس ایک قبیلے کا نام تھا، اشر بھی ایک قبیلے کا نام تھا۔ اس قبیلے کے بڑے دو مشہور صحابی ہیں، ابو موسیٰ اشعری اور ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالی عنہما۔ کائنات کے امام فرماتے ہیں مجھے دن کی روشنی میں پتہ نہیں چلتا کہ اشر قبیلے کے گھرانے کون کون سے ہیں، لیکن مجھے رات کی تاریکی میں پتہ چل جاتا ہے اشر قبیلے والوں کے گھر کون کون سے ہیں۔ صحابہ حیران ہوئے، کائنات کے امام بات سمجھ نہیں آئی، دن کی روشنی میں پتہ نہیں ہے، رات کی تاریکی میں کیسے پتہ چلتا ہے؟ سنیے، کہا میرے صحابہ اشر قبیلے والوں کا قرآن مجید پڑھنے کے خاص لہجہ ہے، میں جب رات کو گلیوں میں نکلتا ہوں جس گھر سے اس لہجے میں قرآن پڑھنے کی آواز آتی ہے مجھے پتہ چل جاتا ہے یہ اشر قبیلے کا گھر ہے۔ اللہ سے دعا کرو اللہ آپ کے میرے گھروں کی پہچان رب کا قرآن بنا دے، مسلمان بھی ہو، اہل الحدیث بھی ہو، اہل سنت بھی ہوں گے، دیوبند بھی تشریف لائے ہوں گے، ہمارے شیعہ دوست بھی سنیں گے۔ آئیے نا پھر اپنے گھر کو، اپنے قرآن کو اپنے گھر کی پہچان بنائیے،
باہر سے گزرنے والا پہچانے یہ مسلمان کا گھر ہے، یہ اہل الحدیث کا گھر ہے، یہ اہل سنت کا گھر ہے. اس کے گھر کے باہر سے جب بھی گزرتا ہوں رب کے قرآن کی آواز آتی ہے. دعا کرو اللہ قرآن میرے آپ کے سینے کا سکون بنا دے، آپ کی میری آنکھوں کا نور بنا دے، آپ کی میری نسلوں میں اللہ قرآن جاری کر دے. اللہ جب ہم چلے جائیں قبروں میں قبر ہو جائیں، مٹی کی خاک ہو جائیں، مولا ہماری اولادیں تیرا قرآن پڑھتی رہے، تیری نماز پڑھتی رہے اور تیرے دین کی حفاظت کرتی رہے. ختم نبوت کی حفاظت کی اللہ کا قرآن محفوظ کر کے سینوں میں. اور میرے رب کا کمال یہ ہے اس نے قرآن کو کاغذوں کا محتاج نہیں رکھا، اس نے مسلمانوں کے سینوں پہ لکھ دیا. دلی کی یونیورسٹی میں ایک انگریز پروفیسر لیکچر دیتا ہے، کہتا ہے عیسائیت کرسچینٹی اس وقت تک ترقی نہیں کر سکتی جب تک قرآن دنیا میں موجود ہے. ایک نوجوان اٹھا، عیسائی نوجوان باہر آیا، گلی میں آواز لگانے لگا قرآن دے دو پیسے لے لو. پوچھنے والے نے پوچھا کیا کرو گے؟ کہتا ہے کٹھے کر کے نعوذ باللہ ختم کر دوں گا اور قرآن دنیا سے ختم ہو جائے گا، ہم غالب آ جائیں گے. کہنے والے نے کہا نہیں، قرآن کی حفاظت کا ذمہ تو اللہ نے لیا ہے اور دنیا جانتی بھی ہے مانتی بھی ہے کہ جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے. نہ کرو. باس نہیں آیا. اس نے کہا چلو اپنا کام کرتے رہو، ایک دفعہ میرے ساتھ چلو. ہاتھ پکڑ کے دلی کی جامع مسجد میں لے گیا. چھوٹے چھوٹے بچے قرآن حفظ کر رہے تھے. ایک کو کھڑا کیا، قرآن کا پہلا سپارہ زبانی، دوسرے نے دوسرا، تیسرے نے تیسرا، چوتھا، پانچواں، 10واں، 20واں، 25واں، 30واں. 30 حفاظ کرام نے 30 کے 30 سپارے زبانی سنا لیے. یہ مسلمان اس کو مخاطب کر کے کہتا ہے اگر دنیا کے کاغذوں سے نعوذ باللہ ختم بھی کر لو، اللہ نے حفاظت کا کتنا بہترین انتظام کیا ہے، مسلمانوں کے سینوں سے کیسے ختم کرو گے؟ حضرات قرآن کی حفاظت یہ ختم نبوت کی حفاظت ہے. آئیے پھر قرآن سے جڑ جائیں، ختم نبوت کی اس کانفرنس میں جا کے وعدہ کریں اگر قرآن نہیں پڑھا خدا نخواستہ آج ہی سے کل ہی سے پڑھنا شروع کر دو. ترجمہ نہیں آتا ترجمہ پڑھو، اس تفسیر سمجھ نہیں آتی وہ بھی پڑھو. وہ لوگوں ناظرہ اگر گھروں میں پڑھا سکتے ہو تو پڑھاؤ، اپنے آفیسز میں، اپنے اداروں میں، اپنی مجلسوں میں، اپنے ڈیروں پر روزانہ کا آدھا گھنٹہ کی کلاس لگاؤ. اللہ کا قرآن اپنی آنے والی نسل تک پہنچا کے جاؤ. انشاءاللہ 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 اسی طرح قیامت کی دیواروں تک اللہ کا قرآن محفوظ رہے گا اور ختم نبوت بھی محفوظ رہے گی انشاءاللہ. حضرات میں چلتے چلتے نا ایک چھوٹا سا مشورہ دینے لگا. توجہ ہے آپ کی بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ اردو کا مسئلہ تو نہیں بن رہا. پرانا جانتا ہوں رتہ جٹھول کو، 96 میں بھی آیا تھا، آج سے 27 سال پہلے. اس وقت طالب علم تھا. پھر اس کے بعد 2008 میں بھی آیا تھا، آج سے 15 سال. میں آج سوچ رہا تھا، میں نے کہا یہ رتہ جٹھول والوں نے کوئی 10-15 سال کا حساب بنایا ہوا ہے، 10-15 سال کے بعد ہمیں یاد کرتے ہیں. چلو زندگی رہی تو 10-15 سال کے بعد پھر ملاقات ہوگی. درخواست کیا کر رہا ہوں، قرآن پڑھتے ہو نا، سنتے بھی ہو نا. ایک خوشخبری سناؤں، جتنا اللہ کا قرآن پڑھنے کا ثواب ہوتا ہے نا اتنا ہی اللہ کا قرآن سننے کا بھی ثواب ہوتا ہے. نہیں کبھی پڑھنے کو دل کر رہا سن لیجئے. اور اصل خوشخبری کیا سنا رہا ہوں، وہ لوگوں ساری زندگی قرآن پڑھا، رمضان میں غیر رمضان میں، نماز میں غیر نماز میں پڑھتے رہے. اب کی بار رمضان آ رہا ہے، اس دفعہ قرآن ایک اور انداز میں پڑھنا. اور پتہ ہے وہ انداز کیا ہے؟
ایسے قرآن پڑھنا جیسے آپ قرآن پڑھ رہے ہو، آسمان والا سن رہا ہے۔ اس رمضان میں قرۂ کرام مقتدیوں کو نہیں، نمازیوں کو نہیں، اس رمضان کا قرآن اپنے رب کو سنانا، اللہ کی قسم قرآن کی لذت آ جائے گی اور مٹھاس آ جائے گی۔ شاگرد تھا نا امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ کا، ساری رات میں پورا قرآن پڑھتا، فٹافٹ۔ وہ 3 راتوں والی روایت موجود ہے، اس کی تفصیل اپنی جگہ۔ ساری رات میں قرآن پڑھتا اور صاف ظاہر ہے کہ فٹافٹی پڑھتا ہوگا، جس طرح ہمارے ہاں خدا نخواستہ تراویح کے اندر حفاظ جو ہیں وہ قرآن مجید کے ساتھ ظلم کرتے ہیں۔ ٹھہر کے پڑھو، تھوڑا پڑھو، فرض تھوڑا ہی ہے کہ پورا قرآن سنانا ہے، تھوڑا پڑھ لو، فجر میں پڑھو، مغرب میں پڑھو، عشاء میں پڑھو، وتر میں پڑھو، 8 رکعتیں تو یہ مل جائیں گی، 8 تراویح کی 16 رکعت میں پڑھ لیجئے، لیکن ٹھہر کے پڑھیے، اللہ کا قرآن لذت لے کے پڑھیے۔ دعا کرو نا، اللہ ہمیں قرآن کی لذت نصیب فرما، اللہ ہمیں عبادت کی لذت، توجہ میری طرف، اللہ ہمیں عبادت کی لذت نصیب فرما۔ کیوں؟ نماز کی لذت کا معنی کیا ہے؟ اللہ کی قسم کائنات کے امام نے فرمایا، او لوگوں نماز ایسے پڑھو جیسے تم اپنے رب کو اپنے سامنے دیکھ رہے ہو، اور نہیں یہ کیفیت نہیں آتی تو اس طرح تو پڑھو نا کہ رب تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اور جس طرح ہم کوئی کام کرتے ہیں نا، بڑا دیکھ رہا ہو تو اچھا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، استاد دیکھ رہا ہو تو اور اچھا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کبھی نماز ایسے پڑھنا کہ رب دیکھ رہا ہے، اور کبھی قرآن ایسے پڑھنا کہ رب میرا سن رہا ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کا شاگرد آتا ہے، رات میں پورا قرآن پڑھتا ہے، استاد تو استاد ہی ہوتا ہے، اللہ ہم اساتذہ کو صحیح استاد بنا دے۔ کہا بیٹا اچھا، اچھی بات ہے، لیکن آج کی رات جب قرآن پڑھنا نا، تصور یہ کرنا تو قرآن پڑھ رہا ہے، میں سن رہا ہوں، شاگرد پڑھ رہا ہے اور استاد سن رہا ہے۔ پڑھ صبح آیا، پوچھا کیا بنا؟ کہا استاد جی آپ کا خیال آتا تھا کہ استاد جی کو سنا رہا ہوں، آرام سے پڑھتا ہوں، ساری رات پڑھتا رہا، پہلے ایک پورا قرآن پڑھ جاتا تھا، استاد جی رات کو صرف 10 سپارے ہی پڑھ سکا۔ اچھا آج کی رات ایسے پڑھنا، تصور یہ بنانا تو پڑھ رہے، کائنات کے امام علیہ السلام سن رہے ہیں، بیٹھ گیا۔ وہ ادب، وہ احترام، وہ شان، وہ روب، وہ محبت، وہ عقیدت ساری رات پڑھتا رہا۔ میں پڑھ رہا ہوں، تصور یہ ہے کہ آسمان والا سن رہا ہے، تصور یہ ہے کہ کائنات کے امام سن رہے ہیں۔ ساری رات پڑھنے کے بعد صبح آیا، کیا بنا؟ کہا استاد جی آج کی رات تو صرف ایک ہی سپارہ پڑھا ہے۔ اچھا بیٹا آج کی رات ایسے پڑھنا جیسے آپ پڑھ رہے ہو، آسمان والا سن رہا ہے۔ بیٹھ گیا پڑھنے کے لیے، پڑھتا جاتا ہے، روتا جاتا ہے۔ اللہ ہمیں یہ نانسو نصیب کر دے۔ ایک قطرہ آنکھ سے چلانا رخسار تک نہیں پہنچے گا، ساری زندگی کے گناہ پہلے معاف ہو جائیں گے۔ اللہ ہمیں رونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ساری رات پڑھتا رہا، ایک آیت پہ ٹھہر جاتا، ہائے میں پڑھ رہا ہوں، آسمان والے کو سنا رہا ہوں۔ پڑھتا رہا، ایسے تو نہیں صحابہ کرام ایک ایک آیت پہ پوری رات گزار دیتے تھے، ان کا تصور یہ ہوتا تھا ہم پڑھ رہے ہیں، آسمان والا سن رہا ہے۔ صبح آیا، بیٹا آج کیا بنا؟ کہتا ہے استاد جی آج کی رات تو نا کچھ نہیں پڑھا گیا، بار بار تکرار ایک ہی آیت، پڑھتا تھا، پلٹتا تھا، پھر پڑھتا تھا، پھر واپس آتا، ایک ہی آیت، رب کی جلالت، رب کی قوت، رب کی طاقت، اللہ کا علو مرتبت یہ ذہن میں آتا تھا، ٹھہر جاتا تھا، سوچ میں پڑ جاتا تھا، ساری رات پڑھتا رہا اور صرف 7 آیتیں سورہ فاتحہ پڑھ سکا۔ آئیے پھر میں دعوت دیتا ہوں، اس رمضان میں ایک دفعہ قرآن اپنے رب کو بھی سنانا، میری بیٹی بھی سنائے،
میری بہن بھی سنائے، میری ماں بھی سنائے، اللہ کی قسم لذت آ جائے گی قرآن پڑھنے کی۔ اور لوگوں پہلی بات یہ ہے صحابہ کرام اور اسلاف کا طریقہ قرآن کی حفاظت کر کے ختم نبوت کی حفاظت کی۔ حضرات دوسرا طریقہ حدیث کی حفاظت کی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ 3.5 سال اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے ساتھ رہے۔ 7 ہجری میں مسلمان ہوئے، 11 ہجری کے آغاز میں کائنات کے امام تشریف لے گئے۔ 3.5 سال، لیکن سب سے زیادہ حدیثیں، سب سے زیادہ احادیث روایت کی ہیں کائنات کے امام سے، تقریباً 5,500 احادیث بیان کی ہیں۔ امیر المومنین فی الحدیث فی المحدث فی الصحابہ ہیں، صحابہ میں امیر المومنین فی الحدیث ہیں۔ کسی نے تانا دیا، کہنے لگا ابو ہریرہ تو بڑی حدیثیں لکھتا ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیے گا، دین کا کام کرنے والے بالخصوص یاد رکھیں، یہ میرے نوجوان بھائی جنہوں نے آج کی مجلس کا اہتمام کیا، یہ بالخصوص یاد رکھیں، اور جب اللہ کے دین کا کام کرو گے تانے ملیں گے، الزام لگیں گے، باتیں ہوں گی، برداشت کرتے رہنا پیغمبروں کی سنت ہے۔ وہ مجھے کسی عالم دین نے کہا جی دین دا کام کرنا بڑا اوکھا کام ہے۔ میں نے کہا کام کن کے والا کر رہے ہو؟ کہتا ہے نبیوں والا۔ اور میں نے کہا نبیوں والا کام ہو اور سوکھا سوکھا ہو جائے نہیں ہونا، الزام لگیں گے، حوصلہ شکنی ہوگی، پریشانیاں آئیں گی، لیکن ڈٹے رہنا، انشاءاللہ بالآخر میرا رب کامیاب کر دے گا۔ وہ بلال کبھی پتھر کھاتا تھا، آگ برداشت کرتا تھا، یہ ہوتا ہے، لیکن پھر ایک دن آیا نا، بیت اللہ کی چھت پہ چڑھ کے کس نے اذان دی تھی؟ بلال نے دی تھی۔ اور میرا رب آزماتا بھی ہے، میرا رب بلاتا بھی ہے، اللہ کے راستے میں ستاتا بھی ہے، لیکن بالآخر کامیابی انشاءاللہ مقدر بنتی ہے۔ حضرات ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے تانا دیا، تو بڑی حدیثیں لکھتا ہے۔ فرمایا جو انصاری صحابی ہیں نا، جو مدینے کے رہنے والے ہیں، یہ کھیتی باڑی کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، اپنے کاموں پہ چلے جاتے ہیں۔ جو مہاجرین ہیں نا، وہ تجارت اور کرتے ہیں، وہ نماز پڑھتے ہیں، اپنے کام کاج پہ چلے جاتے ہیں۔ ابو ہریرہ نہ کھیتی باڑی کرتا ہے نہ تجارت کرتا ہے، ابو ہریرہ کو ایک ہی کام ہے، وہ اللہ کے پیغمبر کی حدیث کی حفاظت کرتا ہے۔ اللہ ہمیں بھی حدیث کا محافظ بنا دے۔ حضرات ایک حدیث بھی اگر یاد ہے نا تو آگے پہنچا دو، یہ بہت بڑی امانت ہے، یہ بہت بڑی امانت ہے، یہ بہت بڑی امانت ہے میرے بھائیوں اور مسلمانوں، اہل الحدیث، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ احادیث اپنے بچوں کو یاد کروا کے جاؤ۔ ساری زندگی گزر گئی، مجھے معاف کر دیجئے گا، 40-50 سال سے نمازیں پڑھ رہے ہو، پیغمبر کی 10 حدیثیں بھی یاد نہیں ہیں۔ وہ اہل حدیث ہو، کائنات کے امام کی سند کے ساتھ ایک بھی حدیث یاد نہیں ہے۔ میں کوئی تانا نہیں دے رہا، میں آپ کے ضمیر کو جھنجھوڑ رہا ہوں، میں دعوت فکر دے رہا ہوں، اور پیغمبر کی ختم نبوت کی حفاظت کرنی ہے، طریقہ یہ ہے پیغمبر کی حدیث کی حفاظت کرو، اور ایک ایک حدیث کی خاطر سفر کریے۔ یہاں تو ایسا بھی ہوا تھا، حدیث کا امام گھر میں قید ہو گیا، ایک دوسرا محدث کو شوق پیدا ہوا، میں اس حدیث کے امام سے احمد ابن حنبل سے اور کسی روایت میں ابن تیمیہ سے میں نے حدیث سیکھنی ہے۔ امام کو اجازت نہیں ہے کہ گھر سے باہر آؤ۔ ایک شاگرد آتا ہے جو بھی بعد میں اپنے علاقے کا زمانے کا امام بڑا حدیث کا، کہنے لگے استاد جی میں نے حدیثیں سیکھنی ہے، میں آپ کے گھر میں آ نہیں سکتا، آپ پہ پابندی، آپ باہر آ کے پڑھا نہیں سکتے، طریقہ کیا ہے؟ سنو اہل حدیثوں، کہا طریقہ یہ ہے استاد جی میں ایک فقیر بن کے آؤں گا، میں روزانہ آپ کے دروازے پہ آ کے فقیروں کی طرح دستک دوں گا، آپ اندر سے دروازہ کھولیے گا، جو آپ کو ہمت ہوئی دے دیجئے گا، ساتھ ایک حدیث سنا دیجئے گا۔ میں فقیر بن کے، اللہ کے دین کا فقیر بن کے
آپ کے دروازے سے حدیثیں لے جاؤں گا. اور محدثین نے لکھا ہے 300 سے زیادہ حدیثیں بالکل اسی طرح یاد کر لی. آئیے پھر وعدہ کریں آج کے بعد احادیث یاد کریں گے, اپنے بچوں کو یاد کروائیں گے. کائنات کے امام کی خوشخبری یہ ہے, فرمایا جس نے 40 احادیث میری زبانی یاد کر لی اس کو 2 بڑی خوشخبریاں ہیں. فرمایا کل قیامت کے دن محدثین کی صف میں شامل کیا جائے گا, اور دوسری بات ہے میں اس کی شفاعت کروں گا. معنی یہ ہے میں اس کا ہاتھ پکڑ کے اس کو جنت میں لے جاؤں گا انشاءاللہ. حضرات ختم نبوت کی حفاظت کے لیے تیسرا کام, پیغمبر علیہ السلام کی سنتوں کی حفاظت کرو, سنتیں اپناؤ. زندگی کا ہر کام کرنے سے پہلے ایک بات سوچو, میرے نبی نے یہ کام کیسے کیا تھا. وہ آدھی رات کا وقت ہو, آپ اپنے بستر سے بیدار ہو کے اٹھیں, آپ جوتا پہننے لگے ہو, آپ کے ذہن میں خیال آئے میرے پیغمبر نے جوتا کیسے پہنا تھا. جواب ملتا ہے پہلے دایاں پاؤں پہنا تھا. آدھی رات کے اندھیرے میں پہلے دایاں پاؤں پہنیے, اللہ کی قسم اللہ آپ کے سینوں کو روشن کر دے گا. اور سنتوں کی حفاظت کیجیے. کائنات کے امام کی سنتوں کی حفاظت کا فائدہ یہ ہے, آپ نے تو زندگی کا ایک ایک حصہ بتایا نا, کوئی کام ایسا نہیں ہے جس کے کرنے کا طریقہ کائنات کے امام نے نہ بتایا ہو. لہذا اس کو اپنائیے. اہل سنت ہو تو اہل سنت بنیے, اہل حدیث ہو تو اہل سنت بنیے. سنتوں کی حفاظت کیجیے. اور صحابہ کرام نے تو سنتیں تو بڑی دور کی بات ہے, پیغمبر علیہ السلام کی عادتوں کی بھی حفاظت کی ہے. ایسے ہی نا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے مسجد میں تشریف لائے, پانی منگوایا, سارے صحابہ کو اکٹھا کیا. میرے صحابہ میں میرے دوستوں میں اب وہ وضو کرنے لگا ہوں, آپ دیکھتے رہنا. وضو کیا, بتایا, وضو کر کے جب ختم کیا تو صحابہ کہتے ہیں یہ کیا ہے, آپ ہمیں وضو سکھا رہے, ہمیں تو یاد ہے, ہمیں تو آتا ہے وضو کرنا, آپ کو بھی آتا ہے. رتا جٹھول والوں بولتے نہیں, آپ کو آتا ہے وضو کرنا. کبھی کسی امام صاحب نے پاس کھڑے ہو کے سکھایا؟ کائنات کا امام تو سکھاتا تھا, مسجد کا امام کیوں نہیں سکھاتا؟ کائنات کے امام نے ایک ایک دین کا حصہ سکھایا ہے, ہم کیوں نہیں سکھاتے؟ تقریریں کر کے چلے جاتے ہیں, پاس کھڑے ہو کے بھی کبھی کسی مقتدی کو سکھاؤ نا, بھائی صاحب آپ کے وضو میں یہ غلطی ہے, بھائی صاحب آپ کے رکوع میں یہ غلطی ہے, اور بھائی صاحب آپ کے سجدے میں یہ غلطی ہے. 40 سال نمازیں پڑھتے رہے, آج تک غلط نماز پڑھ رہے ہیں, پتہ ہی نہیں ہے کہ نماز کیسے پڑھنی ہے. نہ رکوع پورا ہے, نہ سجدہ پورا ہے, نہ قیام کا ادب ہے, نہ نمازوں کی دعائیں ٹھیک طریقے سے آتی ہیں, اور سینہ چوڑا کر کے کہتے ہیں ہم اہل الحدیث ہیں, ہم اہل سنت ہیں. میری بات کا غصہ نہ کیجئے گا, میری بات طبع یار کو بے چین کرتی ہے. وجہ کیا ہے؟ کہتا ہوں وہی جو دل پہ گزرتی ہے. آئیے ایک مرتبہ پھر اس رمضان میں نماز سیکھیے, اس رمضان میں وضو سیکھیے, اس رمضان میں قرآن سیکھیے. مجھے معاف کر دیجئے, میں دکھے دل سے کہتا ہوں 90% لوگ قرآن پاک ٹھیک نہیں پڑھتے. کس نے سکھانا ہے؟ ہم نے سکھانا نا, یہ گھروں میں ہماری بہنوں بیٹیوں نے سکھانا نا. کبھی رواج ہوتا تھا گھروں میں قرآن پڑھایا جاتا تھا, آج رواج ختم ہو گیا, برکتیں بھی ختم ہو گئی. آج رواج ختم ہو گیا, گھر بھی ختم ہو گئے. آج رواج ختم ہو گیا, خاندان بھی ختم ہو گئے. اور آج رواج ختم ہو گیا, نسلوں میں دین ختم ہو گیا. آج رواج ختم ہو گیا, ہمارے آنے والے بچوں کو اللہ کا دین یاد نہ رہا. ہم نے مسجد میں آنے والے بچوں کو بھی بھگا دیا, ہم نے قبول نہیں کیا. بابا جی پہلی سب میں نماز پڑھتے, پچھلی سب میں بچہ اچھا نہیں لگتا, چل تو کدھر آیا, بھاگ جا, شور کر رہے. صحابہ کے بچے نہیں آتے تھے. کائنات کے امام نے بچوں کی وجہ سے سجدے لمبے نہیں کیے. کائنات کے امام نے بچوں کی وجہ سے خطبہ منبر پہ نہیں چھوڑا. کائنات کے امام نے بچوں کو اپنی گود میں اٹھا کے نماز نہیں پڑھی. آج کا وہابی کیوں نہیں پڑھتا, کیوں نہیں برداشت کرتا بچوں کو مسجد میں؟
ایک بات یاد رکھیے گا، اور جس قوم کی، جس علاقے کی، جس مسجد کی پچھلی صفوں میں بچوں کی آوازیں ختم ہو جائیں، اس قوم کی اگلی صفوں میں اللہ ختم ہو جاتا ہے۔ آنے دیجئے، شرارتیں کرنے دیجئے، شور کرنے دیجئے، تاکہ آپ کی میری اگلی نسلوں میں اللہ کا دین جا سکے۔ انہوں نے کل کے امام بھی بننا ہے انشاءاللہ، انہوں نے کل کے خطیب بھی بننا ہے انشاءاللہ۔ آج انہیں سنیے، حوصلہ افزائی کیجئے۔ آپ اپنے بچوں کو نمازی بنائیے، قرآن سکھائیے، احادیث سکھائیے، سیرت سنت سکھائیے۔ کائنات کے امام کی سنتوں پہ عمل کرنا، یہ ہے ختم نبوت کی حفاظت کرنے کا بہت بڑا طریقہ۔ گھڑی دیجئے حضرات، چوتھا کام جو ختم نبوت کی حفاظت کے لیے صحابہ کرام نے کیا، کائنات کے امام کی زندگی کو محفوظ کیا۔ بڑی اہم بات کرنے لگا ہوں، یاد رکھیے گا، کائنات کے امام وہ واحد انسان ہے جن کی ذات کے بارے میں جتنا لکھا گیا ہے، اس پوری کائنات میں کسی انسان کے بارے میں اتنا نہیں لکھا گیا۔ آج ایک عجیب حقیقت یہ ہے، قرآن اللہ کی کتاب ہے، ہمارے سینوں کا سکون ہے، لیکن قرآن پاک کا ترجمہ دنیا کی تمام زبانوں میں نہیں ہوا۔ لیکن میرا ایک دعویٰ ہے، دنیا کی کوئی زبان ایسی نہیں ہے جس میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ کتاب موجود نہ ہو۔ یعنی قرآن ہر زبان میں نہیں ہے، لیکن سیرت ہر زبان میں لکھی ہوئی ہے۔ ایک لائبریری لاہور کے اندر منصورہ ملتان چنگی پر بیت الحکمت کے نام سے ہے۔ حضرات، اس ایک لائبریری میں نے اس کو دیکھا بھی ہے، وہ میرے قریبی عزیز تھے، پروفیسر عبدالجبار شاکر، فیصل مسجد اسلام آباد کے خطیب تھے، میرے تایا سسر تھے۔ میں ان کے پاس جاتا تھا، میں نے دیکھا ہے ایک بندے نے اپنی ذاتی لائبریری میں سیرت پر ایک نہیں، دو نہیں، 100 نہیں، 1000 نہیں، ایک لائبریری میں 1,00,000 کتاب جمع کی ہے، ساری سیرت پہ ہے، وہ کائنات کے امام کی زندگی کا سب کچھ لکھا ہے۔ یہ صحابہ نے محفوظ کیا، اللہ ان کو جزائے خیر دے۔ ہم آج 1400 سال کے فاصلے پر بیٹھ کے یہ دیکھ سکتے ہیں، میرے نبی جب بولتے تھے ان کی آواز، والیوم، ٹون اور لہجہ کیسا تھا۔ آج ہم دیکھ سکتے ہیں پیغمبر علیہ السلام جب کھاتے تھے ان کے کھانے کا لقمہ کتنا ہوتا تھا، لقمے کو چباتے کتنی مرتبہ تھے۔ پیغمبر مسواک کرتے تھے، مسواک کرنے کا انداز کیا تھا یہ بھی لکھا ہے، یہ بھی لکھا ہے۔ پیغمبر چلتے تھے تو ان کے چلنے کی رفتار کتنی تھی، اور لوگوں یہ بھی لکھا ہے کائنات کے امام مسکراتے تھے، ہنستے تھے تو آپ کے کتنے دندان نظر آتے تھے، اور لوگوں یہ بھی لکھا ہے کائنات کے امام کی آنکھ کا سرما کیسا تھا۔ ہاں یہ بھی لکھا ہے کائنات کے امام کی زلف کی چمک کیسی تھی، اور یہ بھی لکھا ہے، اور یہ بھی لکھا ہے کائنات کے امام کے کندھوں کے درمیان فاصلہ کتنا تھا، یہ بھی لکھا ہے کائنات کے امام کی انگلیاں لمبی کتنی تھی، یہ بھی لکھا ہے، اور یہ بھی لکھا ہے کائنات کے امام کی انگلیوں کے درمیان فاصلہ کتنا تھا۔ ہاں لوگوں یہ بھی لکھا ہے اللہ کے پیغمبر غصے میں آتے تو آپ کے چہرے کا رنگ کیسا بدل جاتا تھا۔ احادیث میں، سیرت میں یہ بھی لکھا ہے، اور لوگوں کائنات کے امام کی نماز کیسی تھی، واس انداز کیسا تھا، الفاظ کہتے تھے، جہاد میں جاتے تو لڑتے کیسے تھے، ٹیبل پہ بیٹھتے تو وہاں مذاکرات کیسے کرتے تھے۔ کائنات کے امام نے ساری زندگی میں 14 خط لکھے ہیں، بڑوں کے نام پہ 14 کے 14 خط سیرت کی کتابوں میں محفوظ ہیں۔ کائنات کے امام نے اپنی زندگی میں 33 معاہدے کیے ہیں، سارے کے سارے معاہدے سیرت کی کتابوں میں لکھے موجود ہیں۔ کائنات کے امام نے ساری زندگی میں 104 فیصلے کیے ہیں، اور 104 کے 4 فیصلے جو ہیں وہ سیرت کی کتابوں میں لکھے ہوئے موجود ہیں۔ ہاں لوگوں یہ بھی لکھا ہے کائنات کے امام کی والدہ محترمہ سے لے کر ماں آمنہ تک جتنی مائیں ہیں، ساری ماں
علماؤں کے نام لکھے ہیں، کائنات کے والد محترم جناب عبداللہ سے لے کر حضرت آدم تک جتنے باپ کے درجے پر لوگ ہیں سارے نام لکھے ہیں۔ اور لوگوں، کائنات کے امام کی اولاد کے نام محفوظ ہیں۔ کائنات کے امام نے اپنی زندگی میں کتنی سواریاں استعمال کی ہیں، سواریوں کا رنگ کیا تھا، سواریوں کا نام کیا تھا، سواریوں کی نسل کیسی تھی، سواریوں کی عادات کیسی تھی، سواریوں کے نام کیسے تھے۔ اللہ کی قسم، صرف اللہ کے پیغمبر کی سواریوں پہ پوری ایک ایک کتاب موجود ہے۔ حضرات، کائنات کے امام کی زندگی کا ایک ایک پل موجود ہے۔ میں نے اپنی آنکھ سے اللہ کی قسم اتنے بڑے سائز کی 2 کتابیں دیکھی ہیں۔ مجھے بتانے والوں نے بتایا یہ دونوں کتابیں صرف کائنات کے امام کی تلواروں پر لکھی گئی ہیں۔ وہ کون سی چیز ہے جو پیارے نبی علیہ السلام کے بارے میں محفوظ نہیں ہے؟ اور لوگوں، انہوں نے محفوظ کیا ختم نبوت کو محفوظ کرنے کے لیے قرآن محفوظ، حدیث محفوظ، سنت محفوظ، سیرت محفوظ۔ آئیے نا، پھر ہم اپنا حصہ ڈالتے ہیں۔ ہر سال سیرت کی بڑی کانفرنسیں کرواتے ہیں آپ۔ مجھے آج ہی ایک دوست بتا رہے تھے، شاید سعد بھائی نے بتایا یا مقامی کسی دوست نے بتا رہے تھے آج 5 جلسے 6 جلسے سیالکوٹ شہر میں ہیں، دائیں بائیں بھی جلسے ہیں۔ علماء کرام جلسوں سے فری ہو کے آ بھی رہے۔ اور لوگوں، ہر رات جلسے کرتے ہو، ہر سال جلسے کرتے ہو، کانفرنسیں کرتے ہو، سیرت النبی سنتے سناتے ہو صلی اللہ۔ میں کیا تشی تے کام کرنا نہیں، میں ہی کر چھڑا، درود تو پڑھ دیا کرو۔ اب ہمیں عادت نہیں ہے کہ آنکھوں سبحان اللہ، تو آپ ہی کہہ دیا کریں۔ ہمیں تو نہیں 25-26 سال میں عادت پڑی، کہنا تو کہو، نہیں کہنا تو نہ کہو۔ لیکن جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن ایک سوال بڑا عجیب ہے، کہیں گے آج عجیب حساب کتاب لے کے بیٹھ گئے، اس طرح کی باتیں پہلے نہیں کبھی کوئی کرتا تو ہم کرتے ہیں۔ سر مجھے بتائیے کتنے لوگ اس مجلس میں ایسے ہیں، میں ہاتھ کھڑے نہیں کرواؤں گا، خود بھی شرمسار ہو، مجھے بھی شرمسار کر والی بات نہیں کروں گا۔ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے سیرت پہ ایک کتاب پوری پڑھی ہے؟ نہیں پڑھی، سوائے علماء طلباء کے ایک کتاب نہیں سیرت کی پڑھی۔ پڑھے لکھے ہو، علم بھی موجود ہے، عقل بھی موجود ہے، اور نہیں پڑھ سکتے، سن لو۔ اپنے کسی بچے سے کہو بیٹا یہ سیرت النبی کی کتاب ہے، 2 صفحے پڑھ کے مجھے سنا، روز کا صفحہ سن لو، 2 صفحے سن لو۔ کائنات کے امام کی سیرت کی ایک کتاب تو پوری پڑھ لو نا، اور انشاءاللہ وعدہ کیجئے، ارادہ کیجئے، اگلے سال کی کانفرنس آنے سے پہلے اللہ کے فضل و کرم سے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پوری کتاب پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اور لکھنے والوں نے تو کمال کا لکھا ہے، پیغمبر کی زندگی کا ہر سال لکھا ہے۔ ایک کتاب ایسی بھی ہے سید سلمان منصور پوری رحمت اللہ علیہ نے لکھی ہے، رحمت للعالمین کے نام سے لکھی ہے، اور پیغمبر کی زندگی کا ہر دن لکھا ہے۔ 63 سالوں کے 22,000 کے قریب دن بنتے ہیں، وہ سارے دن لکھے ہیں، کس دن کیا کیا یہ لکھا ہے۔ کمال تو یہ ہے، آپ کے کراچی کے ایک عالم دین دیوبند مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے تھے، ولی محمد ان کا نام ہے، جائیے آج جا کے ابھی اپنے موبائل کے نیٹ پہ چیک کر لینا، بیٹے بھی چیک کریں، بیٹیاں بھی چیک کریں، دکھائیں اپنے گھر والوں کو۔ کائنات کے امام کی زندگی پر ایک کتاب لکھی ہے، ہادی عالم کے نام سے ولی محمد رازی رحمت اللہ علیہ نے لکھی ہے، اور کیا کمال کی ہے، 400 صفحے کی کتاب ہے تقریباً، اور ساری کتاب میں ایک لفظ ایسا استعمال نہیں کیا جس میں نقطہ ہو، اور بغیر نقطوں کے 450 صفحے کی کتاب لکھی ہے، اور سوچ کمال کی ہے، کہتے ہیں میرے پیغمبر کی ذات پہ کوئی نقطہ نہیں، ان کی کتاب میں بھی کوئی نقطہ نہیں، اور لکھنے والوں نے تو کمال لکھا ہے، پڑھنے والے تھوڑے ہیں۔
وعدہ کر کے جائیے، علماء کرام بھی وعدہ کریں انشاءاللہ۔ پیغمبر کی زندگی تو شروع سے لے کے آخر تک پڑھیں گے تو صحیح نا، دیکھیں تھے کہ میرے پیغمبر نے اللہ کا دین ہمارے تک پہنچانے کے لیے کیا کیا نہیں کیا، وہ کائنات کے سب سے نرم جسم کے ساتھ کیا کیا نہیں ہوا۔ ہر وہ ظلم، ہر وہ جبر، ہر وہ زخم جو کسی انسان کو لگایا جا سکتا ہے وہ کائنات کے امام کو لگایا گیا، اور آج تو زخم اتنا لگا کہ کائنات کا امام بھی بول پڑا، اللہم انی اشکو الیک ضعف قوتی وخلت حیلتی وہوانی علی الناس۔ او لوگو، پیغمبر نے خود کہا تھا طائف کے دن سے بڑا دن کوئی نہیں آیا، وہ خود کہا تھا، وہ احد کے دن میں پیغمبر کے دندان شہید ہو گئے، وہ پاؤں زخمی ہوئے جس پاؤں کی قسم، جس تلیوں کی قسم اللہ کا قرآن کھاتا ہے۔ کہا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، مجھے شہر مکہ کی قسم ہے، اللہ مکہ ساری دنیا کے درمیان میں ہے اس لیے قسم کھائی ہے، اللہ مکے کی تہذیب بڑی اعلیٰ ہے اس لیے قسم کھائی ہے، اللہ مکے کی زبان عربی بڑی اعلیٰ ہے اس لیے قسم کھائی ہے، اللہ مکہ جو ہے یہ ساری دنیا کی تجارتوں کا مرکز ہے اس لیے قسم کھائی ہے، نا نا نا، اللہ اس لیے قسم کھائی ہے کہ مکہ تیرا گھر ہے، بیت اللہ یہاں پہ ہے اس لیے قسم کھائی ہے۔ کہا نہیں، اس لیے نہیں قسم کھائی، اس لیے کھائی ہے مکہ کی تلیوں نے، مکہ کی گلیوں نے میرے پیغمبر کی تلیوں کو چوما ہے، او مکہ کی گلیوں میں میرے پیغمبر کے پاؤں لگے ہیں، میں اس وجہ سے ان گلیوں کی قسم کھاتا ہوں جس گلی میں میرے پیغمبر کی تلی لگی ہے اس کا پاؤں لگا ہے۔ حضرات وہ پاؤں زخمی ہوئے، وہ جبر ہوا، لیکن کائنات کے امام نے اللہ کا دین محفوظ کر کے ہم تک پہنچا دیا، اور دنیا والوں کے سامنے اپنی زندگی کو نمونہ بنا کے پیش کیا۔ وہ کسی نے کہا تھا نا، آپ کے نبی کو تو 40 سال کے بعد پتا چلا کہ وہ اللہ کا نبی ہے۔ عیسائی تھا نا، مسلمان سے بات کر رہا تھا، کہتے ہیں ہمارے نبی کو تو تیسرے دن پتا تھا، انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، ہمارے نبی نے تو تیسرے دن پنگھوڑے میں وہ کہہ دیا تھا میں اللہ کا نبی بنوں گا، مجھے کتاب ملے گی۔ آپ کے نبی کو 40 سال کے بعد پتا چلا نبوت، ہاں مقام، وہ عیسائی کہتے ہیں مقام ہمارے نبی کا زیادہ ہوا۔ مسلمان نے جواب کمال کا دیا، کہا نہیں نہیں نہیں، پہلے 40 سال میرے نبی نے قرآن بن کے دکھایا، پھر 23 سال قرآن پڑھ کے دکھایا۔ اور لوگوں، قرآن پڑھنے کے لیے قرآن بننا ضروری ہے، کہنا بڑا آسان ہے۔ آپ کے ہمسائے میں رہنے والے اقبال نے کہا تھا، اقبال بڑا اپدیشک ہے، من باتوں میں مو لیتا ہے، گفتار کا غازی بن تو گیا، کردار کا غازی بن نہ سکا۔ اور لوگوں، سیرت سمجھیے بھی، سیرت سنیے بھی، سیرت پڑھیے بھی، سیرت اپنائیے بھی، اور یاد رکھیے گا میرے کائنات کے امام کی تقریروں سے اتنے لوگ مسلمان نہیں ہوئے جتنے کائنات کے امام کے کردار سے لوگ مسلمان ہوئے ہیں۔ آج ہم صرف لپ سروس کرتے ہیں، آج ہم صرف زبانی دعوے کلام کرتے ہیں، آج ہم صرف بن باتوں میں مو لینے کی بات کرتے ہیں، آج ہم صرف لفظوں کے کھلاڑی ہیں، آج ہم صرف اپنی زبانوں سے لوگوں کو مسلمان کرتے نہیں۔ لوگوں کو مسلمان کرنے کے لیے پہلے خود مسلمان ہونا پڑتا ہے۔ حضرات، حفاظت کیسے کی؟ آخری بات، آخری حصہ، ختم نبوت کی حفاظت صحابہ کرام نے کیسے کی، ہم بھی ویسے ہی کریں گے۔ سب سے پہلے جہان قربان کیا، خاندان قربان کیا، ساری زندگی قربان کر دی، جان کا ویلا آیا تو جان بھی قربان کر دی۔ 3 یہ باتیں سمجھا کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ کیسے؟ خاندان قربان کر دیا، میدان جہاد ہے، ایک خاندان کے 4 لوگ شریک ہیں، باپ بھی ہے، بیٹا بھی ہے، بھائی بھی ہے، شوہر بھی ہے۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا، بیٹا بھی شہید، بھائی بھی شہید، شوہر بھی شہید، باپ بھی شہید۔
آج کوئی پوچھے تو صحیح کسی ماں سے او بیٹے کو اگر معمولی سی چوٹ آ جائے بیٹا بھلے سو جائے ماں نہیں سوتی. ایک مدت سے میری ماں سوئی نہیں تابش, میں نے ایک بار کہا تھا مجھے ڈر لگتا ہے. اور ماں کی ممتا تڑپ جاتی ہے. یہاں بیٹا شہید ہو گیا, بھائی شہید ہو گیا. بھائی بھائیوں کے مان, بہنوں کے مان ہوتے ہیں. گبرو جوان بھائی شہید ہو گیا. ایک ہی عورت کا شوہر بھی شہید ہو گیا. اور لوگوں اس کا سر کا تاج بھی اٹھ گیا, اس کا باپ بھی چلا گیا. محبتوں والا, عقیدتوں والا. 4 رشتے بڑے ہیں اس عورت کے دنیا میں, 4 ہی رشتے ہیں. یا کوئی بیٹا ہوتا ہے, یا کوئی بھائی ہوتا ہے, یا کوئی باپ ہوتا ہے, یا پھر شوہر ہوتا ہے. یہی 4 رشتے مرد کے ساتھ عورت کے ہیں. اس عورت کے 4 رشتے شہید ہو گئے. اور کیا کہا تھا کائنات کے امام نے بھی افسوس کا اظہار کیا, بی بی تیرا تو سارا خاندان ہی لٹ گیا. کہا نہیں اللہ کے پیغمبر, کل مصیبت بعد کا جلل, آپ کو دیکھ لیا تو سارے دکھ بھول گئے. حرمت رسول پر جان بھی قربان ہے نہیں, کہا حرمت رسول پر خاندان بھی قربان ہے. کیا کہ نہیں کیا؟ کر دیا. حضرات سارا جہان بھی قربان کر دیا, سارا جہان بھی قربان کر دیا. عبداللہ ذوالبجادین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے نا, ٹاٹ کے کپڑے پہن لیا. پہلے خوشبو لگاتے تھے, صبح شام جوڑا بدلتے تھے. اور لوگ کہتے تھے جس گلی سے عبداللہ گزرتا ہے خوشبو سونگ کے پتہ چل جاتا ہے عبداللہ گیا. اتنا لاڈلا. اسلام قبول کیا, پیغمبر کی حرمت پہ آئے, سب قربان. ٹاٹ کے کپڑے پہنے ہیں, جسم زخمی ہے. پرانا کوئی بیلی مل گیا, دوست یار مل گیا, لنگوٹیا دوست مل گیا, کہنے لگا عبداللہ وہ زندگی اچھی تھی جب صبح شام جوڑے بدلتے تھے, یا یہ زندگی اچھی ہے جب جسم کے کپڑا ہی کوئی نہیں ہے, سارا جسم تن داغدار ہے, یہ اچھا ہے. کہا تو ایک جوڑے کی بات کرتا ہے, اللہ کی قسم میں تو یہ بات کہتا ہوں واللہ نظرۃ من محمد احب الی من الدنیا وما فیہا. کائنات کے امام کے چہرے کا ایک دیدار ہو, اور دوسری طرف ساری کائنات کے 14 طبق ہوں. 14 طبق چھوڑے جا سکتے ہیں, آپ کے چہرے کو چھوڑا نہیں جا سکتا. حرمت رسول پہ جہان بھی قربان ہے. اور پھر کہا حرمت رسول پہ جان بھی قربان ہے, جانیں بھی قربان کی. کائنات کے امام فرماتے ہیں یہ دیکھو نا ذرا مسلمہ کذاب کا خط آیا ہے, کہتا ہے میں تمہارے ساتھ نبوت میں شریک ہو گیا ہوں, اس ظالم کو کوئی پلٹائے یا پھر اس کا سر لائے, کون جائے گا؟ صحابی ہیں, کہتے اللہ کے پیغمبر. ابن حبیب ہے, کہتے اللہ کے پیغمبر میں جاتا ہوں. اور وہیں سے چل پڑے. کہا گھر نہیں بتانا, کہا گھر آپ بتا دیجئے گا, میں پیغمبر کی حرمت کا بدلہ لینے چلا گیا, میں پیغمبر کی ختم نبوت کی چوکیداری کرنے چلا گیا ہوں. کیا مسلمہ کے دربار میں کیوں آئے ہو؟ کہتا ہے تجھے بتانے آیا ہوں آخری نبی تو آ چکا ہے, آپ کیوں نبوت کا دعویٰ کرتے ہو؟ کہتا ہے مجھے نبی نہیں مانتے. کہا نہیں مانتا. کہا آگے بڑھو, تلوار منگواؤ. تلوار سامنے لے کے بیٹھ گیا. کہتا ہے مانتے ہو کہ نہیں مانتے؟ کہا صرف اس کو مانتا ہوں, اور پھر اس کے بعد جس کو مانتا ہوں اسی وجہ سے مانتا ہوں. تجھے نہیں مانتا. آگے بڑھا, کہا اس کا ہاتھ کاٹو. ہاتھ کاٹ دیا ختم نبوت کے چوکیدار کا. کہا مانتے ہو؟ کہا صرف ان کو مانتا ہوں, تجھے نہیں مانتا. دوسرا ہاتھ کاٹا, پھر پوچھا مانتے ہو؟ کہا نہیں مانتا, صرف انہی کو مانتا ہوں. پاؤں کاٹا, پھر دوسرا پاؤں کاٹا, پھر بازو کاٹ دیا, پھر دوسرا بازو کاٹ دیا. اور لوگوں پھر کہا مانتا ہے کہ نہیں مانتا؟ پھر کہا اسی کو مانتا ہوں, تجھے نہیں مانتا. ختم نبوت کا چوکیدار. کہا اس کی زبان کاٹ دو, یہ زبان سے میرا نام نہیں لیتا, اسی کا نام لیتا ہے. زبان کاٹ دی. کہا مانتے ہو؟ گردن ہلا کے کہا نہیں مانتا. کہا اس کی گردن کاٹ دو. گردن کاٹ دی, اور کہا ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے. مدینہ میں خبر پہنچی, ماں کو پتا چلا. تیرا بیٹا زخمی نہیں ہوا, اور تیرے بیٹے کا ایک نہیں, 2 نہیں, انگ انگ کٹ گیا ہے, انگ انگ کٹ گیا ہے. ایک گٹھڑی میں بیٹے کی لاش کے ٹکڑے آئے, ماں کے سامنے رکھے گئے. اور ممتا تڑپ جاتی. ماں نے قوال کر دیا, کہا
میں نے تو اپنے بیٹے کو اسی دن کے لیے دودھ پلایا تھا، آج میں نے جوانی اس لیے کیا تھا، آج میرے دودھ کی قیمت واپس آ گئی ہے، آج میری محبتوں کی دولت واپس آ گئی ہے۔ اور لوگوں، یہ کام صحابہ کرام نے 5 کیے ہیں۔ قرآن کی حفاظت کی ہے، حدیث کی حفاظت کی ہے، سنت کی حفاظت کی ہے، سیرت کی حفاظت کی ہے، اور اپنی جان، اپنا خاندان اور اپنا سارا جہان قربان کیا ہے۔ آج بھی اگر آپ اور میں ارادہ کر لیں، ختم نبوت کے پہرے دار بن جائیں، ختم نبوت کے چوکی دار بن جائیں، پھر میں آپ کو یقین دلاتا ہوں انشاءاللہ العزیز پھر ظلم کی ٹوٹ جائیں گی زنجیریں دیکھنا، اور باطل کی مٹ جائیں گی تحریریں دیکھنا، انسانوں کی بدل جائیں گی تقدیریں دیکھنا، اور لا الہ الا اللہ کا جب نصاب آئے گا انقلاب آئے گا، انقلاب آئے گا، انقلاب آئے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔